ضرورت پیش آئے گی، دین حقہ کو جب بھی ضرورت پیش آئے گی، مومن اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گا، کبھی خائف نہیں ہوگا، کبھی قدم میدان سے نہیں اکھڑے گے، اور کبھی راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان ثبات قدم عطا کرتا ہے، ایمان استقامت عطا کرتا ہے، ایمان مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان قوت عطا کرتا ہے۔ اور اسی صورت میں ہر وہ صاحب ایمان کہ جو فرزند زہرا کے ساتھ میں نکلا، اصحاب و انصاران حسین، نبی کا لال کہتا رہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اگر تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو دیکھو ذہنوں میں یہ تصور نہ رہے کہ ہم اقتدار کے لیے جا رہے ہیں، حکومت کے لیے جا رہے ہیں، تخت و تاج کے لیے جا رہے ہیں، مال و دولت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نبی کے نال جب نکلا ہے جہاں اصحاب و انصار ہیں وہیں اپنے بچوں کو بھی لے کر کے نکلا ہے، فرزندان حسن مجتبی بھی ہیں، فرزندان عقیل بھی ہیں، خود امام کے اپنے بھی بچے ہیں، اگر گہوارے میں ششماہا ہے تو کڑیل جوان علی اکبر بھی ہے۔ تاریخ انبیاء کی مثالوں میں اگر آپ دیکھیں، بارگاہ الہی میں فدیے کا پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، منزل امتحان و ابتلا میں جناب خلیل اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں تو ماں کو نہیں بتایا کہ ہم ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ میں اپنے خلیل کے پاس اپنے لال کو لے کر کے جا رہا ہوں، تیار کیا، لے کر کے چلے، اور جب مقتل میں پہنچے ہیں اور بیٹے کو لٹالا ہے تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، ایسا باعظمت نبی اپنے جوان کو اگر بارگاہ الہی میں پیش کر رہا ہے تو تڑپتے ہوئے لال کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ تو خلیل کی مثال تھی، لیکن جب اسماعیل بچ گئے، خلیل اسماعیل کو گھر لے کر آئے، ماں کی نظر بیٹے کے گلے پر پڑی، صرف چھری کا نشان نظر آیا، جناب ہاجرہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگر میرا لال ذبح ہو جاتا، اگر میرا لال قربان ہو جاتا تو عزیزو کربلا کی مائیں بڑی عظیم مائیں ہیں، نبی کا لال جو قربانیاں پیش کر رہا ہے ان قربانیوں کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جب اصحاب و انصار چلے گئے، ہم شبیہ پیمبر بارگاہ امام میں حاضر ہوا، بابا مجھے بھی اذن جہاد دے دیجئے، کہا جاؤ، جا کر کے ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ آئے، آ کر کے ماں کے پاس بیٹھ گئے، مادر گرامی مجھے اذن جہاد دے دیجئے۔ کہا میرے لال مجھ سے کیا اذن جہاد مانگنے آئے ہو، میں تو بیٹھی ہوئی یہی دعا مانگ رہی ہوں کہ میرا لال مقتل میں کب جائے کہ میں خالق کا شکر ادا کروں کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ہاں اگر اجازت طلب کرنا تمہیں مقصود ہے تو جاؤ اس پھوپھی سے اجازت مانگو جس نے تمہیں چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، اس پھوپھی زینب سے جا کے اس نے جہاد مانگو۔ جناب علی اکبر آ کے بیٹھ گئے، پھوپھی اماں مجھے اس نے جہاد دے دیجئے۔ اے پھوپھی اماں، ارے ظالموں کی طرف سے مسلسل صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حسین ہے کوئی اور، بھیجو مقتل میں اسے۔ پھوپھی اماں
بابا کو طنز کیا جا رہا ہے، ہمیں اذن جہاد دیجئے۔ بعض ذاکرین کہتے ہیں میرے لال، ثانیہ زہرا نے جملہ کہا میرے لال کیا ہم نے اسی لیے تمہیں پالا تھا کہ تم اپنی اس پھوپھی سے مقتل میں جانے کی اجازت مانگو؟ لیکن ہاں میرے لال، میں اونو محمد کو تو بھیج چکی ہوں، جاؤ جاؤ تم بھی جاؤ، جا کے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرو۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہونا چاہتے ہیں، امام کے قریب آئے، بابا ماں نے بھی اجازت دے دی ہے، پھوپھی اماں سے بھی اجازت لے کر کے آیا ہوں، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے نا تو بیویوں نے نرغہ کر لیا تھا، اور سکینہ کبھی کبھی دامن کو تھام کے کہتی تھی بھیا اکبر کیا اب تم بھی ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ لیکن کسی طرح سے علی اکبر سب کو رخصت کر کے آئے۔ امام کے قریب امام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سوارا، نانا کا عمہ سر پہ رکھا، بابا کی آواز دوش پہ ڈالی، اور اس کے بعد اسپِ با وفا پہ سوار کیا، اور کہتے جاتے ہیں میرے لال اکبر، ارے جب کبھی بھی میرے دل میں نانا کی زیارت کی تمنا پیدا ہوتی تھی تو تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ میرے لال اب تم بھی جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و شباہت میں ارے تیرے رسول جیسا ہے۔ پروردگارا میرے فدیے کو قبول فرما۔ مگر بعض جملے کہتے ہیں مقاتل کے کہ جب علی اکبر چند قدم آگے بڑھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا ضعیف پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، فرس سے اتر گئے۔ بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ کہا میرے لال ارے کیا کروں، تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں تم نانا کی شبیہ ہو، ارے جاؤ، مگر اتنی درخواست ہے جب تک نرغے آدھوں میں گر نہ جانا مڑ مڑ کے چہرے کو دکھلاتے رہنا۔ علی اکبر بڑھے، ارے مقتل میں پہنچے، رجز شروع کیا، مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ ارے تمہیں نہیں معلوم میں ہم شبیہ پیغمبر ہوں، میں قبر بنی ہاشم ہوں۔ اپنا تعارف کراتے جاتے ہیں، تم نے ظلم و ستم کا ارادہ کر لیا ہے، تلوار نکالی، جنگ کرتے جاتے ہیں، دشمنوں کو تہہ تیغ کرتے جاتے ہیں، مگر ایک منزل پہ جب سینکڑوں کو تہہ تیغ کر چکے بارگاہ امام میں حاضر ہوئے۔ بابا پیاس کی شدت سے کلیجہ بھن رہا ہے، اگر ایک قطرہ آب مل جاتا تو ابھی ان اشقیاء کو مزے چکھا دیتا، انہیں بتا دیتا کہ فرزند زہرا کے مد مقابل آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے کہا میرے لال اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ ارے جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دی، فوراً باہر کھینچ لی۔ بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ امام نے اپنی انگشتری اتار کر دی، میرے لال شاید کچھ سکون مل سکے۔ دوبارہ مقتل میں گئے، نرغے آدھا میں گھر گئے، تیر و تبر چلنے لگے، نیزہ سینے پر پڑا، فرس سے تیورا کے زمین پہ آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا۔ بابا
علی اکبر کا سلام قبول ہو۔ ارے امام کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے اور کہتے جاتے ہیں بیٹا اکبر تمہاری جدائی سے ارے دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ اے یعقوب تمہارا یوسف جدا ہوا، دنیا تاریک ہو گئی۔ حسین کا فخر یوسف مقتل میں جلتے ہوئے صحرا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام بڑھے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی۔ نہ معلوم نجف کے مولا علی کو صدا دے رہے یا علی اکبر سے کہہ رہے بیٹا صدا دو تاکہ ضعیف باپ پہنچ سکے۔ ارے امام جوان علی اکبر کے قریب پہنچے، میں کہوں گا ہو دشت کربلا میں تو بھی ہے، جب تیرا جوان گرا تھا امام نے کہا تھا بھیا عباس ہر کے بازوؤں کو تھام لو، ارے جوان کی میت پر ضعیف باپ اس طرح سے نہیں جاتا۔ اے ہور علی اکبر کے قریب امام آ رہے ہیں، اٹھ کے سہارا دے، ممکن ہے لاش ہر طلب کے صدا دے۔ موت نے مجبور کیا، مولا پہنچے۔ میرے لال اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیسا ہے؟ کہ بابا نیزے کی یعنی جگر میں ٹوٹ گئی، سینے میں ٹوٹ گئی، کلیجے میں پیوست ہے بابا، بڑی اذیت ہے۔ عزیزو ایک ضعیف باپ مقتل میں جو اتنے لاشیں اٹھا چکا ہو، بھانجوں بھتیجوں کے لاشیں لا چکا ہو، اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھا چکا ہو، اب اس کیفیت میں جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا امام نے آستینیں اوپر چڑھائی، گھٹنے کو دشت کربلا پہ ٹیکا، نیزے کی انی پکڑی، چاہتے تھے کہ سینہ اکبر سے نیزے کی انی نکالے۔ پشت سے ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام مڑے، عالم غربت میں تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا انا قاصد صغرا فرزند زہرا، صغرا کا خط لے کر آیا ہو۔ امام نے خط صغرا لیا۔ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا میں جہاں قیام کروں گا بھیا اکبر کو لینے کے لیے بھیجوں گا۔ ارے امام نے خط صغرا کو سینہ اکبر پہ رکھ دیا، خون کا فوارہ اچھلا، قاصد صغرا کو دیا۔ اے قاصد جواب صغرا لے کر چلا جا۔ امام نے نیزے کی انی پکڑی، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، جوان بیٹے نے دم توڑ دیا، ضعیف باپ جھکا، جوان کو اٹھایا، سینے سے لگا کے ابھی چند قدم چلے تھے، پھر دشت کربلا پہ رکھ دیا۔ ضعیف سے لاشا نہیں اٹھتا، خیمے
کا رخ کیا. اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آگے زمام کو سہارا دو. علی اکبر کا لاش